بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ فدق پر قسم قسم کے اعتراض اکثر شیعہ رافضی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ شیعوں کا دعویٰ ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی حیات میں ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی گفٹ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے قریب والوں کو ان کا حق دے دو۔ اور پھر اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ حضرت فاطمہ کو فدق دے دو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق ان کو دے دیا، گفٹ کر دیا۔ شیعوں کا ایک مولوی حسن اللہ یاری اسی روایت کو اپنی کتاب اصول کافی سے دلیل بناتا ہے۔ آئیے اس کی ویڈیو سنتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ فدق کو دے دو، فدق دے دو یا حبیب، اللہ نے وحی کی، فدق دے دو زہرا سلام اللہ علیہا۔ فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لها، تو ان کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس، یا اور فرمایا، اے میرے بیٹی یا فاطمہ، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان ادفع الیکی فدق، کہ میں آپ کو دے دوں فدق، میں فدق آپ کو دے دوں۔ فقالت قد قبلت یا رسول اللہ من اللہ ومنک، تو بی بی سلام، ہبہ میں کیا ہوتا ہے؟ عطا ہوتا ہے اور اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قبول، میں نے لے لیا۔ اس ویڈیو میں اس نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے اصول کافی سے، اور یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، اور اس لیے یہ ان کا حق تھا، ان کو ملنا چاہیے۔ تو اس نے جو دلیل پیش کی ہے اپنی کتاب اصول کافی سے، ہم اس کی دلیل کا جائزہ لیں گے، اور ہم اپنی کسی کتاب کی بھی دلیل پیش نہیں کریں گے اس کے جواب میں، بلکہ خود انہی کی کتابوں سے یہ دلیل پیش کریں گے کہ اس نے جو روایت لی ہے، جس سے استدلال کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم کتاب اصول کافی دیکھتے ہیں کہ یہ روایت جہاں پر موجود ہے، اس میں ایک راوی ہے، اس راوی کا نام ہے علی بن اسبات۔ یہ راوی کون ہے؟ اس راوی کے بارے میں بھی جاننے کے لیے ہم خود شیعوں کی کتاب دیکھتے ہیں، شیعوں کی معتبر کتاب جو رجال پر لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے رجال کشی۔ شیعوں کے امام کلینی اپنی کتاب رجال کشی میں صفحہ نمبر 246 پر لکھتے ہیں، ابن مسعود نے کہا، عبداللہ بن مکیر اور ان کی جماعت کے لوگ فتحیہ فرقے میں سے ہیں، اور ان میں سے فضال بھی ہے، یعنی حسن بن علی، عمار سباتی ہے، اور علی بن اسبات بھی ہے، یعنی کہ علی بن اسبات جو ہے وہ فتحیہ فرقے میں سے ہے۔ اسی کے آگے صفحہ نمبر 398 پر اسی کتاب رجال کشی میں لکھتے ہیں، علی بن اسبات فتحی فرقے میں سے تھا اور اسی مذہب پر مرا۔ اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ علی بن اسبات جو تھا وہ شیعوں کی کتابوں کے مطابق فتحی فرقے میں سے تھا۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فتحی فرقہ کون سا ہوتا ہے۔ آئیے اس کے لیے بھی ہم شیعوں کی معتبر کتاب بہار الانوار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیعوں کے امام ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 274 پر امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں لکھتے ہیں، اسماعیل کے بعد عبداللہ امام جعفر صادق کی اولادوں میں سے سب سے بڑے تھے، مگر آپ کی نگاہ میں ان کی وہ منزلت نہ تھی جو دوسری اولادوں کی تھی، اس لیے کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے خلاف عقیدے رکھتے تھے۔ ان کا میل جول فرقہ حشویہ سے تھا اور مذہب مرجیہ کی طرف مائل ہیں۔ اپنے والد بزرگوار کے بعد انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، یعنی کہ عبداللہ بن جعفر جو تھے انہوں نے امام جعفر کے بعد امامت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے ایک گروہ نے ان کے دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی پیروی شروع کر دی، یعنی کہ ان کو اپنا امام قبول کر لیا، مگر ان کے بعد اکثر نے ان کی بیعت توڑ کر ان کے بھائی امام موسیٰ بن جعفر کی امامت کے قائل ہو گئے، یعنی امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں پر ان کے دعوے کی کمزوری اور امام موسیٰ بن جعفر کی حقانیت اور ان کی امامت کے دلائل و براہین واضح ہو چکے تھے۔ بس کچھ لوگ رہ گئے تھے جو پھر بھی عبداللہ بن جعفر کی امامت کے قائل ہی رہے۔ اس گروہ کو فتحیہ لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، اور ایک بیٹے تھے حضرت موسیٰ بن جعفر، جن کو امام موسیٰ کاظم بھی کہتے ہیں،
تو امام جعفر کے بعد جو حقیقی امام بنے وہ امام موسیٰ کاظم بنے شیعوں کے مطابق، لیکن انہی کے بھائی نے عبداللہ بن جعفر نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا اور امام موسیٰ کاظم کی امامت کو رد کر دیا۔ تو جو لوگ عبداللہ بن جعفر کی امامت کے قائل ہو گئے وہ کہلاتے تھے فتحیہ، حالانکہ عبداللہ بن جعفر نے امامت کا جو دعویٰ کیا تھا وہ امامت کے مستحق نہیں تھے، کیونکہ شیعوں کے مطابق بھی جو امام تھے وہ امام موسیٰ کاظم تھے، ان کے بھائی امام نہیں تھے۔ تو ان کے بھائی نے جو امامت کا دعویٰ کیا وہ غلط دعویٰ کیا، اور ان کے دعوے کو جن لوگوں نے مان لیا، جو ان کی پیروی کرنے لگے، وہ لوگ فتحی فرقے والے کہلائے۔ اور علی بن اسباط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو فتحی فرقے میں سے تھا اور اسی مذہب پر مرا، یعنی کہ وہ عبداللہ بن جعفر کو امام مانتا تھا، امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتا تھا، ان کی امامت کو رد کرتا تھا، ان کی امامت کا انکار کرنے والا تھا، جبکہ شیعوں کے مطابق امام برحق امام موسیٰ کاظم ہی تھے۔ اب آئیے ہم شیعوں کی کتاب سے آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو شخص امامت کا اہل نہ ہو اور پھر بھی وہ امامت کا دعویٰ کرے تو اس پر کیا حکم بنتا ہے۔ شیعوں کی کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 پر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص خود کو امام کہے حالانکہ وہ امام نہ ہو، یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، یعنی کالے ہو جائیں گے۔ تو امام جعفر نے پوچھا کہ اگرچہ وہ علوی ہو، یعنی کہ مولا علی کی اولاد میں سے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، اگرچہ وہ علوی ہو، یعنی اگرچہ مولا علی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ امامت کا اہل نہیں ہے، اگر وہ امام نہیں ہے اور پھر بھی اگر اس نے امامت کا دعویٰ کر دیا تو یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مزید اسی کتاب میں آگے کی روایت سنیے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص امامت کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ اس کا اہل نہ ہو تو ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید آگے سنیے، حسین بن مختار نے امام جعفر سے پوچھا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ تو امام جعفر نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو خود کو امام سمجھتے ہیں حالانکہ وہ امام نہ ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ علوی اور فاطمی ہو؟ تو کہا کہ ہاں، اگرچہ وہ علوی اور فاطمی ہو۔ یعنی کہ جو شخص خود کو امام ہونے کا دعویٰ کرے اور حقیقت میں وہ امام نہ ہو، تو چاہے وہ مولا علی کی اولاد ہو، چاہے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں شیعوں کی کتاب کہتی ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق کا یہ بھی قول ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا انسان، امامت کا دعویٰ کرنے والا انسان کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید ابھی اس کتاب کی اور روایتیں سنیے، ابن ابی یافور نے امام جعفر صادق کو کہتے ہوئے سنا، 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں سخت عذاب دے گا۔ ان میں سے پہلا، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ امام ہے مگر وہ امام نہ ہو، اور دوسرا جو امام برحق کے خلاف کھڑا ہو یا ان کی امامت کو رد کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص بھی جو ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان سمجھتا ہو۔ یعنی کہ یہ جو تینوں لوگ ہیں یہ جہنمی ہوں گے اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، اور شیعوں کی کتاب کے مطابق امام جعفر صادق انہیں کافر مانتے ہیں، اور جو شخص ان کو کافر نہ مانے، جو ان کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ بھی جہنمی ہوگا اور کل اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ ابھی اور اسی کتاب کی روایت سنتے ہیں، ابن مسکان کہتے ہیں کہ میں نے شیخ سے ائمہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، جس نے کسی ایک زندہ امام کی امامت کا انکار کیا تو گویا کہ اس نے پچھلے گزرے ہوئے تمام ائمہ کا انکار کر دیا۔ تو شیعوں کی کتاب کے مطابق امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کافر بھی ہے، جہنمی بھی ہے، اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور اس کو ماننے والے لوگ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور جو ان لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور انہیں بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح شیعوں کی کتاب نے معاذ اللہ امام جعفر صادق کے بیٹے کو، عبداللہ بن جعفر کو، کافر بھی کہا، جہنمی بھی کہا، اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، یہ بھی لکھا ہے۔ تو شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو اہل بیت ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب شیعوں کا وہ دعویٰ کہاں ہے کہ اہل بیت معصوم ہے، کیونکہ شیعوں کی خود کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ عبداللہ بن جعفر جو تھے، جو کہ اہل بیت میں سے تھے، وہ کافر ہیں اور وہ جہنمی ہیں۔
تو اب شیعہ یہ دعویٰ کیسے کریں گے کہ جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں؟ تو جب شیعوں کی کتاب کے مطابق امامت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کو ماننے والے سبھی لوگ کافر ہیں، جہنمی ہیں، تو انہی کو ماننے والوں میں سے ایک شخص تھا علی بن اسبات، جس کی روایت نقل کی ہے اصول کافی میں، اور اسی روایت سے استدلال کیا ہے حسن اللہ یاری نے۔ تو ہم شیعوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو راوی آپ کے مذہب کے مطابق کافر ہے، جہنمی ہے، آپ اس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی روایت کی بنا پر آپ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں؟ کیا یہی آپ کے یہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو ہو گئی اس روایت کی اسنادی حیثیت کی۔ یہ جو روایت آئی ہے یہ خود شیعوں کی کتاب کے مطابق ایک کافر راوی سے آئی ہے، اور شیعوں کے اصول کے مطابق بھی کافر راوی سے روایت لینا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی اسنادی حیثیت تو آپ نے دیکھ لی، اب آئیے ہم اس کے متن پر بات کرتے ہیں۔ اس روایت میں جو آیت پیش کی گئی ہے وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ قریب والوں کو ان کا حق دے دو، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور جو سورہ بنی اسرائیل ہے وہ مکی صورت ہے۔ خصوصاً اس میں جو آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 ہیں، ان کے بارے میں خود شیعوں کی کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ مکی آیات ہیں۔ آئیے دلیل سنتے ہیں۔ شیعوں کی تفسیر صافی میں اسی سورہ اسراء کی آیت نمبر 39 کے تحت شیعہ مفسر اصول کافی کے حوالے سے لکھتے ہیں، امام باقر سے حدیث میں روایت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کیا اور وہاں 10 سال رہے۔ ان 10 سالوں میں کوئی ایک بھی اگر مکہ میں فوت ہو جاتا اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا، اس اقرار کی وجہ سے، یعنی کہ کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کی کتاب کے مطابق کلمہ حقیقت میں صرف اتنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا تھا وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا تھا۔ حالانکہ آج کے شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں یہ لائن بھی ایڈڈ ہیں کہ علی ولی اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ شیعوں کا آج کا کلمہ یہی ہے، حالانکہ خود شیعوں کی کتاب یہ گواہی دے رہی ہے کہ مکہ شریف میں اس وقت ایسا کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، بلکہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا تھا۔ مزید اسی روایت میں آگے سنیے، اور اللہ اسے عذاب نہیں کرتا تھا جو اس حال میں مرے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، سوائے اس کے جس نے اللہ سے شرک کیا۔ اور اللہ نے اس کی تصدیق سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی ہے، آیت 23 سے آیت 30 تک۔ یعنی کہ شیعوں کی کتاب، شیعوں کی تفسیر، شیعوں کے مفسر خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی جو آیات ہیں آیت نمبر 23 سے 30 تک، یہ مکی صورت اور مکی آیات ہیں۔ حالانکہ جو فتح ملا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مدینہ شریف میں ہجرت کرنے کے بعد ملا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ابھی فتح ملا ہی نہیں تھا، جب فتح مسلمانوں کے پاس آیا ہی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ فتح فاطمہ کو دے دو؟ فتح تو اس وقت تھا ہی نہیں، فتح تو اس کے بہت بعد میں، مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد میں، خیبر کے وقت میں ملا ہے۔ تو اس روایت کے متن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں حسن اللہ یاری اور تمام شیعہ رافضیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جھوٹی روایتیں پیش کرنا بند کریں اور لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ کم سے کم کوئی روایت دلیل بنانے سے پہلے اس کی اسنادی حیثیت خود اپنی کتابوں میں چیک کر لیا کریں کہ جس روایت کو آپ نے پیش کیا ہے اس کا راوی خود آپ کی کتاب کے مطابق کافر ہے، جہنمی ہے اور امام برحق کی امامت کا انکار کرنے والا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔